اس وقت ہمیں کہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا آئی ٹی ایکسپورٹ کے حوالے سے، اور اس وقت ہم بہت پیچھے ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ السلام علیکم جی، پہلے تو شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں اپرچونٹی دینے کا۔ جی بیسکلی دیکھیں، آپ کا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ دیکھیں آنیسٹلی اس وقت ہمیں 5 سے 6 بلین ڈالر کے آس پاس ہونا چاہیے تھا۔ انفارچونیٹلی جو پچھلے کچھ عرصے میں جو ہمارا ڈاؤن فال آیا ہے اکانومی کا، اور ویسے بھی جو فلائٹ آف جسے ہم کہتے ہیں ٹیلنٹ، جی کیونکہ اتنے لوگ یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں انفارچونیٹلی، جس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی کمپنیز جیسی میری جیسی کمپنیز بھی جو ہیں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں جی لوگوں کو ریٹین کرنے میں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ وہ سارے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے وی آر ناٹ ایبل ٹو انکریز آر ایکسپورٹس ناؤ۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ ریالٹی ہے، اس کے اوپر ہمیں کام کرنا ہے، اور اسی انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ چیزوں کو بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ڈسپائٹ ہم نے جو ایک ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے آئی ٹی ایکسپورٹ کا، کیا ہم وہ اچیو کر پائیں گے موجودہ حالات میں؟ آئی تھنک دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں، اور آئی تھنک اس طرف ڈائریکشن بھی اب صحیح ہوتی جا رہی ہے۔ گورنمنٹ اس وقت جو ہے وہ کافی جو ہے اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے۔ منسٹر آئی ٹی جو کرنٹ ہیں عمر صاحب، انہوں نے بھی اس پہ کافی کام کرنا شروع کیا، ڈسپائٹ کہ وہ اس وقت جو ہے وہ ٹیمپرری طور پہ ہی اس پہ کام کر رہے ہیں، لیکن آئی تھنک انہوں نے ڈائریکشن صحیح لی ہے۔ جی اپرچونٹی بہت بڑی ہے۔ آئی تھنک اس وقت ریسنٹلی ایک ڈیلیگیشن سعودی بھی گیا ہے، وہاں پہ کچھ ایم او یوز بھی سائن ہوئے ہیں، جی بٹ اب ان ایم او یوز کو ہمیں جو ہے نا وہ ایکچوئل پروجیکٹس میں کنورٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے جی نا۔ کیونکہ ہماری انفارچونیٹلی ہسٹری یہ رہی ہے کہ ہم ایم او یوز بہت سائن کرتے ہیں لیکن ایگزیکیوشن انفارچونیٹلی نہیں ہو پاتی۔ آن تو ٹائم آئی بھی نہیں ہو تھنک اس پاتی، دفعہ اور آن آن ٹائم بھی ٹائم نہیں بھی نہیں ہو ہوتی۔ پاتی، جی بالکل نہ آن ٹائم ہوتی ہے، اور کئی دفعہ تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ بالکل تو اس دفعہ ہمیں جو ہے نا اس کا اسٹرانگ فالو اپ رکھنا ہے۔ ہم خود اپنی پرسنل کیپیسٹی میں سعودی مارکیٹ میں کافی کام کر رہے ہیں، وہاں بہت پاکستانی کمپنیز کو جو ہے وہ سراہا جاتا ہے، وہاں ان کو پریفرنس دی جاتی ہے۔ ہمیں اس چیز کو کیپٹلائز کرنا ہے ایز اے نیشن، ایز کارپوریٹس وی ہیو ٹو ورک آن اٹ۔ اور صرف سعودی نہیں، دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت آپ جو ہیں وہ ایک سینٹر آف ایکسلنس بن سکتے ہیں بہت ساری ٹیکنالوجیز کے لیے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری سروسز کے لیے۔ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنی یوتھ کو ڈیولپ کرنا ہوگا، آپ کو جو ہے ایسے ٹریننگ پروگرامز لانچ کرنے ہوں گے جو کہ آج کی نیڈ کو دنیا کی کور کریں، اور آپ کے بچوں کو اس ریڈی کریں ان کے لیے۔ انفارچونیٹلی اس وقت جو ہمارا کریکولم ہے جو یونیورسٹیز میں، ہم ہر جی سال 25,000 بچے، آئی تھنک جو ہمارا نمبر ہے ٹیکنالوجی میں، صرف آئی ٹی میں کوئی 25,000 بچے گریجویٹ ہوتے ہیں، لیکن نوکری 2,500-3,000 کو ہی ملتی ہے۔ مگر عمیر اس صاحب کی وجہ یہ ایک بڑا جی مسئلہ اور ہے۔ اگر میں انڈیا کی بات بتائیے۔ کروں تو انڈیا سافٹ ویئر انجینئرز ڈیولپ کرتا ہے، اور پھر وہ پوری دنیا میں جا کے کام کرتے ہیں اور ریونیو جنریٹ کرتے ہیں۔ ہم لوگ ڈپلوما اور شارٹ کورسز کراتے ہیں، اور پھر یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھ جائے گی اور ہم $5 بلین 10 بلین پہ چلے جائیں گے۔ تو یہ جو گیپ ہے مائنڈ سیٹ کا، اس کو ہم کیسے کور کریں؟ دیکھیں پہلے تو آئی تھنک ہمیں تھوڑا سا اس سے نکلنا ہوگا کہ دیکھیں انڈیا اب ہم سے تقریباً کوئی 30-35 سال آگے نکل چکا ہے اسپیس میں، ٹھیک جی ہے نا۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ اب ایک خود ان اٹ سیلف از اے ہیوج جائنٹ فار ٹیکنالوجی۔ ان کی اپنی نیڈ اتنی زیادہ ہے اب، اپنی ان کی اکنامی اتنی گرو کر رہی ہے کہ وہ شاید دنیا کی نیڈز کو اس طرح سے اب پورا نہیں کر پائیں گے جتنی وہ اپنے بزنسز کو فورسی کر رہے ہیں۔ تو ہمیں آئی تھنک پہلے تو ہمیں اس سے مائنڈ سیٹ سے نکلنا چاہیے کہ انڈیا سے ہمارا کوئی کمپٹیشن بھی ہے نہیں ہے، دے آر فار لیکن اہیڈ فرام ہم اس، ہے نا۔ کمپٹیشن نہیں کر سکتے تو ہم اپنا مائنڈ سیٹ تو بہتر کر سکتے ہیں نا؟ بالکل ایبسلیوٹلی۔ تو میرا خیال ہے جو ہمیں سیکھنے، آپ نے اچھی بات کی، تو آئی تھنک جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے کیا وہ چیزیں کی جو ہم بہتر طریقے سے، کیونکہ انہوں نے 30 سال پہلے کیا تھا۔ جی آج 30 سال پرانی ٹیکنالوجی اور آج کی ٹیکنالوجی میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ جی تو آئی تھنک آج ہمارے پاس بہت ساری ایسی پاکٹس ہیں جہاں پہ ہم لوگوں کو ڈیولپ کر کے مارکیٹ شیئر اپنا بنا سکتے ہیں، اور ان سپیسز میں بنا سکتے ہیں جہاں پہ شاید ابھی انڈیا اور بہت سارے دوسرے ملک جو ہیں سپیس میں کام نہیں کر رہے۔ جہاں تک آپ نے بات کی سافٹ ویئر انجینئرس کی، اور اس کی بڑا اچھا پوائنٹ ہے۔ جی دیکھیں
آپ کو اپنی ریونیو جنریشن کو نا 2-3 حصوں میں بریک کرنا پڑے گا. ایک ہوتی ہے جو کہ سروسز ہیں آئی ٹی کی, ٹھیک ہے. آئی ٹی سروسز کے اندر میرا خیال ہے کوئی سینکڑوں ڈومینز ہیں جس میں ہم جا سکتے ہیں اور اپنی نیش بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو سافٹ ویئر انجینئرنگ یا اس کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ نے بات کی شارٹ کورسز, 2500 ٹیکنالوجیز ہیں دنیا کے اندر جو کہ آپ بچوں کو شارٹ کورسز, شارٹ سے مطلب ہے 3 مہینے 6 مہینے کا کورس کرا کے آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہم نے اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی اکیڈمی لانچ کی ہے, ٹھیک ہے, ایشرے ٹیک کے نام سے, اور نیسٹیپ کے ساتھ جو نیشنل ایئر اسپیس سائنس ٹیکنالوجی پارک ہے اس کی پریمیسز کے اندر ہم نے پاکستان کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی اکیڈمی لانچ کی ہے, جس میں ہمارا ٹارگٹ ہے ہر سال 15 سے 20 ہزار بچوں کو ٹرین کرنے کا آن ڈفرنٹ ٹیکنالوجیز. اور ہم نے پارٹنرشپ کی ہے دنیا کی سب بڑی ٹیکنالوجی کمپنی سے, چاہے وہ اوریکل ہے, ایس اے پی ہے, مائکروسافٹ ہے, امیزون ہے, سیلز فورس ہے, وہ سب ہمارے پارٹنرز ہیں اس انیشیٹو میں. اور ہمارا ایم یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اگلے 2 سے 3 سالوں میں ایک ٹیکنالوجی کا ہب بنائیں جہاں پہ ایٹ لیسٹ 25 سے 50 ہزار بچہ جو ہے وہ مارکیٹ میں سرو کر رہا ہو, گلوبل مارکیٹ میں, اور they are able to earn dollars